یہ کہانی ناصر نامی شخص کی ہے۔ ناصر ایک محنتی اور نیک دل انسان تھا۔ کئی سالوں سے وہ کرائے کے مکان میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ ایک دن وہ اپنا ذاتی مکان بنائے گا جہاں وہ سکون سے رہ سکے۔ آخر کار اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور تھوڑی سی زمین خریدنے کی توفیق دی۔ یہ زمین شہر کے پرانے حصے میں ایک چھوٹی مسجد کے بالکل قریب تھی۔ محلے والے اس مسجد کو تقویٰ مسجد کے نام سے جانتے تھے۔ مسجد کی عمارت بہت پرانی تھی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی روحانیت محسوس ہوتی تھی۔ ناصر نے فیصلہ کیا کہ یہی جگہ اس کے مکان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ مسجد کے پاس رہنے سے اذان کی آواز کانوں میں گونجتی رہے گی اور دل کو سکون ملے گا۔ جب مزدوروں نے بنیاد کھودنی شروع کی تو زمین بالکل عام سی لگی، لیکن جیسے جیسے کھدائی آگے بڑھی، مزدوروں نے عجیب باتیں نوٹ کرنا شروع کیں۔ ایک دن ایک مزدور نے کہا، ناصر بھائی، یہ مٹی عام مٹی نہیں لگتی، اس سے ایک عجیب سی خوشبو نکل رہی ہے۔ ناصر نے ہنس کر بات کو ٹال دیا، شاید یہ مسجد کے صحن میں جلنے والی اگربتی کی خوشبو ہے جو زمین میں رچ بس گئی ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہ ہوئی۔ جب اینٹیں لا کر رکھی گئی تو ان سے بھی ایک ایسی خوشبو اٹھنے لگی جو کسی نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ خوشبو نہ پھولوں جیسی تھی، نہ خوشبو والی عطر جیسی، بلکہ یہ ایک ایسی مہک تھی جو سیدھی دل تک اترتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سا بوجھل پن بھی محسوس ہوتا تھا۔ ایک شام مزدوروں نے ناصر کو بتایا کہ وہ مزید کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا، ناصر بھائی، یہ اینٹیں عام نہیں ہیں۔ جب بھی ہم انہیں ہاتھ لگاتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں گھور رہا ہو۔ رات کو خواب میں بھی عجیب اجنبی صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ناصر نے سختی سے کہا، یہ تم لوگوں کے وہم ہیں، بھلا اینٹوں سے بھی کوئی خواب آتا ہے؟ مسجد کے قریب کا ماحول ہے، برکت ہے، تم لوگ بلا وجہ ڈر رہے ہو۔ مزدور مجبور ہو کر دوبارہ کام پر لگ گئے، لیکن ان کے دلوں میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی گئیں، خوشبو اور بھی تیز ہو گئی۔ ناصر نے سوچا شاید یہ واقعی کوئی برکت ہے، لیکن پھر ایک رات عجیب واقعہ ہوا۔ ناصر مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو دیکھا کہ اس کے مکان کی ادھوری دیواروں کے بیچ ہلکی سی روشنی جھلک رہی ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو روشنی غائب ہو گئی۔ ناصر نے سمجھا کہ شاید کسی بچے نے کھیلتے ہوئے دیا یا ٹارچ چلائی ہوگی، لیکن جب وہ واپس لوٹا تو اس نے صاف دیکھا کہ ایک سفید دھند اینٹوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اس دھند سے وہی خوشبو اٹھ رہی ہے جو دن بھر محسوس ہوتی تھی۔ ناصر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ فوراً گھر بھاگا اور دروازہ بند کر لیا۔ بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ناصر نے جھوٹ بول دیا، کچھ نہیں، بس تھک گیا ہوں۔ اسی رات ناصر نے خواب میں دیکھا کہ چند لمبے قد والے سفید لباس پہنے ہوئے وجود اس سے کہہ رہے ہیں، یہ اینٹیں ہماری ہیں، یہ خوشبو ہماری پہچان ہے، جو یہاں مکان بنائے گا وہ تنہا نہیں رہے گا، ہم بھی اس کے ساتھ رہیں گے۔ ناصر چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے جسم پر پسینہ تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دوسرے دن ناصر نے محلے کے ایک بزرگ حاجی عبد الکریم سے بات کی۔ ناصر نے ڈرتے ڈرتے کہا، حاجی صاحب، یہ مسجد کے پاس زمین میں کچھ عجیب بات لگتی ہے۔ حاجی صاحب نے لمبی آہ بھری، بیٹا ناصر، تمہیں یہ زمین لیتے وقت بتایا نہیں گیا؟ یہ جگہ پرانی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد کے نیچے صدیوں پہلے ایک بستی تھی جسے جنات آباد کہتے تھے۔ وہاں کے جن نیک تھے، وہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے، اسی لیے یہاں کی اینٹوں اور مٹی میں خوشبو بسی ہوئی ہے۔ یہ خوشبو ان جنات کی ہے۔
ناصر کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب حاجی صاحب؟ کیا میں یہ مکان نہیں بنا سکتا؟ حاجی صاحب نے دھیرے سے جواب دیا، بیٹا مکان تو بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہاں صرف تم نہیں رہو گے، یہاں وہ بھی ہوں گے جو نظر نہیں آتے۔ اگر تم نے مسجد کی حرمت اور اس جگہ کے تقدس کو قائم رکھا تو شاید وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، لیکن اگر ذرا سی بھی گستاخی ہوئی تو پھر اللہ ہی بچائے۔ مکان آہستہ آہستہ تیار ہوتا گیا، لیکن ناصر کے بچے عجیب رویے دکھانے لگے۔ کبھی رات کو جاگ کر روتے اور کہتے کہ کمرے میں کوئی کھڑا ہے، کبھی کھیلتے کھیلتے اچانک چیخ پڑتے۔ ناصر کی بیوی بھی اکثر کہتے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ناصر اب پریشان ہو گیا۔ جب مکان مکمل ہوا تو ناصر نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ محلے والے، امام مسجد اور کچھ قاری حضرات بلائے گئے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران اچانک کمرے کی دیواروں سے وہی خوشبو تیز ہو گئی۔ سب لوگ چونک گئے۔ امام صاحب نے قرآن پڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اے اللہ کے جنوں، اگر تم نیک ہو تو اس گھر کو سکون اور برکت دو، اور اگر شر ہیں تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اسی لمحے سب نے سنا جیسے ہوا کا ایک زوردار جھونکا پورے مکان میں سے گزرا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ خوشبو بھی یکدم کم ہو گئی۔ ناصر اب اپنے خاندان کے ساتھ نئے مکان میں رہنے لگا۔ کئی بار رات کو اسے یوں لگتا جیسے دیواروں کے پیچھے سے سرگوشیاں ہو رہی ہوں۔ کبھی بچے ہنستے کھیلتے اور یوں لگتا جیسے کوئی ان کے ساتھ کھیل رہا ہو، لیکن حیرت انگیز طور پر کوئی نقصان نہ ہوا۔ ناصر کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس کا مکان اب صرف اس کا نہیں رہا، اس میں کچھ اور بھی بستے ہیں، وہ جو خوشبو کی صورت میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ناصر نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھی، مسجد کے قریب رہنے والے ان نیک جنات کی عزت کرنی ہے، اور یوں اس کا گھر ایک پراسرار لیکن پرسکون مقام بن گیا، جہاں انسان اور جن ایک ساتھ رہنے لگے۔